جی بھائی کاستا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نماز کے دوران جب اشہد ان لا الہ یعنی کہ انگلی اپنی اٹھاتے ہیں، شہادت انگلی، جی جی تو یہ کس مقصد کے لیے اٹھاتے ہیں؟ مقصد تو ظاہر ہے بھائی، جب اشہد ان لا الہ الا اللہ آپ کہہ رہے ہیں، جیسے میں بات کرتا ہوں آپ دیکھ ہی رہے ہیں، یا کوئی مقرر کرتا ہے تو زور دینے کے جب بات آتی ہے تو پھر اگر نفی کی ہو کہ یہ بات نہیں تو انگلی ہلا کر کہتا ہے ایسا نہیں ہے، اگر ہاں کی ہو تو اس طرح انگلی ہلاتا ہے. تو یہ جب کہا آدمی نے زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اعلان کرتا ہوں، ڈکلیئر کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ادھر زبان سے کہا، ادھر جیسے حدیث پاک میں آتا کہ یہ اشارہ شیطان پر نیزے سے سکتا ہے، ادھر سے فائر کر دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، انگلی اٹھا کے، بلکہ ہلانا نہیں چاہیے اس کو، اس طرح ہلائے تاکہ خوب اچھی طرح انکار ہو جائے کہ بے ایمان تو کہتا ہے اللہ کے سوا اور بھی معبود ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ. اٹھائیں بھی اور دائیں بائیں، اوپر نیچے ہلاتے ہیں لوگ غلط، شمار و میوم، دائیں بائیں، زیادہ زور سے نہیں، تھوڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، بالکل انکار کریں کہ کوئی اللہ کے سوا نہیں. ایک اور سوال ہے جی بہت اعلیٰ سنت ہے، کرنی چاہیے. جی نہیں، میرا مطلب ہے کہ جب ہم انگلی اپنی اٹھاتے ہیں تو ایک دفعہ ہی لازمی ہے کہ زیادہ دفعہ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں، زیادہ دفعہ نہیں اٹھانی، ایک ہی بار اٹھانی ہے. طریقے دو ہیں بھائی، ایک ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ پہلے ہتھیلیاں رکھو رانوں پر، جب وقت آئے اشارہ کرنے کا تو انگلیاں کرو بند، دو انگلیاں بالکل بند ہے، انگوٹھے والی اور یہ درمیان والی جو ہے ان کو ملا کر حلقہ، اور یہ اٹھا دو، اشہد ان لا الہ پر اٹھاؤ، الا اللہ پر رکھ دو. ایک طریقہ تو یہ ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کو بھی بہت لوگوں نے پسند کیا. ایک طریقہ ہے کہ شروع سے جب بیٹھو اسی وقت سے اٹھا لو، التحیات للہ سے لے کر سلام تک اٹھائے رکھو، اور نظر اس پر رکھو، کسی ادھر ادھر نہ دیکھو، نظر اس انگلی پر ہونی چاہیے. دوسرا طریقہ یہ ہے، یہ زیادہ معتبر ہے حدیثوں کی روشنی میں نا، یہی صحیح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اٹھانے اور رکھنے کا ذکر نہیں کہیں آتا. یہی ہے کہ جب آپ تشہد کے لیے بیٹھتے تھے تو انگلی اٹھا لیتے تھے اور اسی پر نظر رکھتے تھے. جی مولانا کے بعد دوست پوچھتے ہیں، میرے بھی ہے یہ، کہ جب ہم بیٹھتے ہیں اتحیات پڑھتے ہیں تو اشہد ان محمد سے جب انگلی شہادت کی ہم اوپر کرتے ہیں تو بعض دوست احباب ایسے ہوتے ہیں جو مسلسل اس کو ہلاتے رہتے ہیں تا وقت کے جب تک وہ سلام نہیں پھیر لیتے. تو اس کا کیا ہے؟ یہ اس بارے میں رمضان صاحب میں جو صحیح سمجھتا ہوں دلیل کی روشنی میں، وہ تو یہی بات ہے کہ ایک تو اٹھانی شروع سے چاہیے، یہ نہیں کہ وہاں جا کر اٹھائے. جب وہ اتحیات کے لیے آدمی بیٹھے تو بایاں ہاتھ تو ویسے ہی رکھے، دایاں جو ہے نا بند کر کے انگلی جو کلمے والی اٹھا رہے، شروع سے اتحیات للہ سے اٹھا رہے اور سلام تک اٹھائے رکھے. حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے، یہ جو ہے نا کہ فلاں وقت اٹھاؤ رکھ دو، یہ کسی حدیث میں کسی کو نہیں ملا. ہر نا وہی ہے کہ جب حضور بیٹھتے تھے انگلی اٹھا لیتے شروع، یہ ہلانا نہیں چاہیے. بالکل صحیح. اگر ہلانا چاہتا ہے صرف ایک موقع پر ہلائے، جیسے امام قرطبی کی لکھتے ہیں تفسیر میں، وہ بات مناسب ہے کہ اٹھائے رکھے، جب جائے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ وہاں ہلائے. مگر جس طرح ہلاتے ہیں نا اوپر نیچے، سب کو میں دیکھتا ہوں اوپر، یہ کسی عالم نے نہیں کہا، یہ بھی ان لوگوں کی نادانی ہے جو ہلاتے ہیں. ہلانا ہے تو دائیں بائیں، دائیں بائیں ہلانا انکار کے لیے، یہ نیچے کو ہلانا، یہ اوپر کو، یس ہے کرنا تو نہیں ہے، نفی ہے اس وقت، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے اللہ کے سوا. وہاں وہ فرماتے ہیں صرف اس موقع پر ہلا دے، دائیں بائیں، یمین شمالن، دائیں بائیں کریں. کیا بہت سی غلط باتیں علماء غلط کرتے ہیں اور سیکھتے بھی نہیں. صحیح، بالکل. تو شروع سے اٹھائے رکھے، ہلائے نہیں، صرف لا الہ الا اللہ پر دائیں بائیں ذرا ہلا دے. چلو ٹھیک، بہت شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ بات ہو رہی تھی، مگر درمیان میں یہی بات یاد ہے کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ دین لیتے ہیں، بس کوئی لفظ پڑا اپنی مرضی سے بات شروع کرتی، بے دین جو ہے شروع سے آ رہا ہے تعامل. بے جو ہلاتا ہے وہ امام مالک اور اس کے پیروں، ان سے پوچھنا چاہیے تھا، باقی تو ہلاتے نہیں. کہ تم ہلاتے تو کس طرح ہلاتے؟ اوپر نیچے. اوپر نیچے اگر دنیا کی کسی کتاب میں لکھا مجھے دکھا دو، تم نے اپنی طرف سے کر لیا. اگر ہے تھا تو شروع سے یہ آ رہا تھا الفقہ والمذاہب کہ دائیں بائیں اس طرح، اور بالکل وہ نفی بنتی انکار کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. جی یہ رحمت اللہ.